سلام اور آداب۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید میں لفظ اسلام یا الاسلام کا استعمال کہاں کہاں ہوا ہے، وہاں پر اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ اسلام کا جو لفظ ہے یہ 8 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یعنی اسلم یسلم جو باب افعال سے یہ مصدر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس رویے کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی تک لغوی اور اس کی معنی کیے سارا کچھ، اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری کا جو رویہ ہے اس کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اسلام۔ دوسرا جو ہم جب اس کو ایک بطور آپ گروہ، ایک بطور مذہب، ایک دھرم کے لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس مذہب کو قبول کرنا یا اس میں آ جانا، قطع نظر اس کے کہ آپ کی شخصیت کس قسم کی ہے، آپ میں وہ کوالٹیز اور وہ صفات ہے یا نہیں۔ تو ہم اب پہلے آیتیں دیکھتے ہیں جو اس کا استعمال ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 19، یہاں پر ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک الدین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس کے اگر ترجمہ کرنا چاہے تو دین خدا کے نزدیک کیا ہے؟ فرما برداری اور انقیاد کا نام ہے، اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے، اس کے فرما برداری میں دے دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، ٹھیک ہے۔ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو الکتاب دی گئی تھی، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس میں بغض کرتے ہوئے۔ یہ جو بات ہے کہ الاسلام ان کو بتایا گیا تھا، بھئی یہ تمہاری شخصیت ہے، ہونی چاہیے، یہ تمہاری صفات ہونی چاہیے، یہ فرما برداری کی تمہاری شخصیت ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے اندر پھر گروہ بندیاں شروع کر دی۔ آیت نمبر 85 اسی صورت کی آل عمران کی، مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو لے کر آئے گا الاسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت کو لے کر ہمارے ہاں دیکھیں دو نقطۂ نظر کہیں یا دو ہمارے ہاں اہل فکر میں ایک اس کو سمجھنے میں اختلاف کیا، یعنی ایک تو یہ جو کہا گیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا، تو یہاں پر اسلام سے مراد وہی ہے، یعنی جو ہمارے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کا جو مرحلہ ہے جس کو آج اسلام کہا جاتا ہے پوری دنیا میں اور ہر جگہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو اس گروہ میں کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم دین لے کر آئے گا اس سے قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا کہ نجات اور سعادت جو ہے وہ اس گروہ میں آنے پر ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ بھئی پھر اس گروہ میں آنے کے بعد جو گروہ مختلف گروہ بنے، انہوں نے جو ایک دوسرے کو نجات سے محروم کرنے کی کوشش کی، اس کی وہ ایک الگ داستان ہے، یہ بن گیا۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ جو ہم جس کو ہم وحدت ادیان وغیرہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے بھئی یہ آیت تو وحدت ادیان کو ثابت کرنے والی، اسٹیبلش کرنے والی آیت ہے، یعنی کیا کہ الاسلام یہ تمام زمانوں میں رہا، تمام نبیوں کا دین تھا، اس کا نام الاسلام تھا۔ تو کہا کہ جو بھی اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت یا کوئی اور راہ یا کوئی اور دھرم کو لے کر ہے اس سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں یہودی، عیسائی، باقی جتنے بھی مذاہب وہ اپنے آپ کو الاسلام ان کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر نبی کا جو دین تھا اس کا نام الاسلام تھا، تو اس سے پھر وہ وحدت ادیان والے اپنا استدلال کرتے۔ یہاں پر بہرحال دونوں استدلالات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، آپ کا دل جس طرف جاتے، اس پہ ہم نے علامہ سید کمال حیدری صاحب وغیرہ کے افکار و نظریات اس حوالے سے وحدت ادیان، تو وہاں پر انہوں نے اس آیت کو بہت بنیاد بنا کر یہ کہا تھا کہ یہ وحدت ادیان یا تمام ادیان کی نجات و سعادت کو ثابت کرتی ہے۔ اس پہ ہم نے بات کی ہوئی، وہ آپ ہمارے اس چینل پہ دیکھ لیجئے اگر آپ کو اس موضوع سے دلچسپی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو الاسلام کے علاوہ جو بھی دین لے کر آئے گا، یعنی الاسلام کیا ہوا ابھی تک جو اس کی تشریح و تعبیر سے، وہ اطاعت اور انقیاد کو اختیار کرنا خدا کی، اور اس کے بعد اس شخصیت میں کوئی صفات پیدا ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے علاوہ لے کر آئے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، یہاں پر بھی لفظ اسلام استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے آیت چونکہ بہت لمبی ہے تو میں اس سے صرف متعلقہ حصہ پڑھتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینا واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے۔ میں نے تمہارے لیے الاسلام کو بطور دین پسند کیا، تو یہاں پر وہ باقاعدہ اس مذہب، گروہ، دھرم کے معنی میں استعمال ہو گیا۔ اب یہاں پر وہ جو بات ہم کر رہے تھے وَمَن یبتغِ غَیرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فلاں، اس میں اور اس سے پیچھے آپ جائے جہاں پر ہم نے دین اور شریعت میں فرق کی بات کی، تو وہاں پر ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ شریعت کے ساتھ جب ہم
پورا الاسلام کو لیں گے تو ہر نبی کا الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم صرف الدین کو لے کر کہیں گے اسلام، تو وہ تمام نبیوں کو مشترک ہو جائے گا۔ اور نجات و سعادت کا جو دار و مدار ہے، ہم نے امام راضی کی تفسیر اور ان سے بھی پڑھ کے آپ کو سنایا، وہ کیا ہے، وہ الدین والے پہلو پر ہے، اور وہ تمام نبیوں کا ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی بھی گروہ کا تو انتساب کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ کیفیات اس کی وہ ہے موجود الاسلام والی، اور وہ کوالٹیز موجود ہے جو اس سے مطلوب ہے، تو وہ کہیں پر بھی ہو اس کو نجات و سعادت کا مستحق ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو ایک الاسلام نامی گروہ میں شامل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، لیکن کام سارے اس کے پٹھے ہو، ٹھیک ہے، سارے اس کے خلاف ہو، اس کی شخصیت نے وہ کوئی رمق ہی، اس کی کوئی علامت ہی نہ ہو جو اس شخصیت کو بننا چاہیے، تو پھر اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس لیے آپ اس پوری سیریز کو دیکھیں، ہم نے جہاں جہاں اس لفظ کا استعمال ہوا، فعل کی شکل میں، اس میں فاعل کی شکل میں، اور اب ہم اس کو مصدر کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کو اپنے پورا دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک پورا تصور بنے گا۔ تو یہاں پر ہے کہ میں نے تمہارے اسلام کو بطور دین پسند کیا، تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی، یعنی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ، وہ دھرم جو دنیا میں الاسلام کے نام سے معروف ہے، باقیوں کو آپ اس کی بحث میں جا کے کہے کہ وہ بھی اسلام تو فلاں، وہ نہیں مراد یہاں پر یہ ہے۔ لیکن اس میں آپ نے یہ بات پیش نظر رکھنی ہے کہ محض گروہ میں آنا ہے کامیابی اور سعادت کے لیے کافی ہے، یا اس میں اس شخصیت کا وجود میں آنا ضروری ہے کہ اس گروہ میں آنے کے بعد یا اس میں آنے کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ انسان کی جو شخصیت وجود میں آتی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ہدایت دینے کا، تو اس کے سینے کو کھول لیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے ساتھ یہ کر دیتا۔ تو یہاں پر بھی الاسلام کو لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 74، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے اسلام کو لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں پر بھی اسلام کو آپ بطور ایک گروہ، مذہب، دھرم کے بھی لے لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس گروہ، اس دھرم میں آنے کا جو دعوے دار ہے، اس کی شخصی صفات، اس کی روح، اس کی شخصیت، اس کے ذہن اور اس کے باطن میں وہ کون سی صفات ہوتی جو پیدا ہو جاتی ہے، اور ان صفات کی روشنی میں، ان فضائل کی روشنی میں اس کا کیریکٹر یعنی بنتا ہے، اور وہی کیریکٹر ہے جب آپ اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ یا خدا کے ساتھ جب آپ کا معاملہ ہوگا، تو وہاں پر آپ کی اس کیریکٹر کا اظہار ہوگا۔ سورہ زمر ہے آیت نمبر 22، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دی ہے الاسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے وہ ایک روشنی کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ الاسلام استعمال ہوا۔ سورہ الحجرات جو ہم پہلے بھی اس آیت کو پڑھ چکے، وہاں پر بھی ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ جو منافقین کا خاص طور پر تھا کہ ہم تو آ گئے آپ کی طرف، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ آپ پر اپنے اس الاسلام قبول کرنے کو بطور احسان آپ پر کے احسان بیان کرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ مجھ پہ احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام لانے پر۔ تو یہاں پر اسلام جو لفظ ہے وہ وہی مصدر کی شکل میں ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 7، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس آدمی سے بڑھ کر کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے اور اس کو الاسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک ہم نے جو بات کی وہ یہ بتانے کے لیے کہ لفظ الاسلام قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ 8 مقامات پر ہم نے 8 آیتیں آپ کے سامنے رکھی، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں کہاں پر یہ محض ایک گروہ بندی کے لیے استعمال ہے، ایک جماعت کے لیے، ایک پارٹی کے لیے، ایک امت کے لیے، اور کہاں کہاں پر یہ اس کیفیت، اس شخصیت کے اظہار کے لیے۔ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا جو میں نے بار بار بیچ میں بھی کہی، اب دوبارہ اس کو کہہ رہا ہوں تاکہ وہ غلط فہمی نہ رہے، کہ ہم جب بات کر رہے ہیں یہاں پر مسلمان کی، مومن کی یا کافر کی، تو اس کا تناظر ایک کلامی اور فقہی ہے۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ جو بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور اسلام نام کا ایک گروہ دنیا میں ہے، ایک امت ہے، جو اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہے زبان سے اقرار کر کے، اس کو اس میں شمار کیا جائے گا قانونی طور پر۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نجات و سعادت کے اخروی پہلو سے، اور اس پہلو سے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں، تو وہ کس قسم کی شخصیت اس کے وجود میں آنی چاہیے، آتی ہے، اور نہیں آ رہی تو آنی چاہیے۔ اور جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں الاسلام پہ نہیں ہوں، میں مسلم نہیں ہوں،
تو پھر اس صورت میں اس کی شخصی صفات کیا بنتی ہے، ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے ان صفات کے اوپر تفصیل سے بات شروع نہیں کی، تو ہو سکتا ہے اس یہاں تک آپ کو تھوڑی سی بات کی کہ فہم میں الجھن ہو رہی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا معافی ضمیر بہتر انداز آپ کے سامنے پیش نہ کر پا رہے. لیکن اس میں ایک جو چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نجات و سعادت کی بات، ٹھیک ہے، خدا کی ہاں کامیاب اور ناکام ہونے کی جو نشانی ہے، ہم یہ بار بار بات کر رہے ہیں، کیا وہ محض گروہ بندی ہے، گروہ میں ہونا ہے؟ گروہ سے مراد پھر آپ کوئی بھی دھرم کے معنوں میں گروہ لے لے یا کسی بھی مسلک کے معنوں میں گروہ لے لے، دونوں یہاں پر شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے وہ آیتیں اگر آ بھی چکی میں لیکن پھر بھی پڑھتا ہوں ایک جگہ دو تین آیتیں. دیکھیں حضور کے دور میں جو یہودی تھے، عیسائی تھے، اہل کتاب کے لوگ تھے، یہاں تک کہ المشرکین وغیرہ بھی تھے، تو ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ بھئی نجات و سعادت کی جو راہ ہے وہ تو اسی میں ہے کہ آپ ہمارے گروہ میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں پر بھی بات ساری گروہ کی تھی، وہاں یہ نہیں تھا کہ یہ کیریکٹر ہو تو انسان نجات و سعادت پاتا، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ گروہ. اور اس کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ آج آپ لوگ اپنے ہاں جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں میں جا کے پوچھے، ان کی کتابوں میں لکھی ہے سب بہت ڈیٹیل کے ساتھ، ہمارے علم الکلام کی جو ہر فرقے کی کتاب آپ اس میں دیکھ لیجئے، پھر وہ ایک حدیث کے تناظر میں 73 فرقوں والی ہے، اس میں سب جہنمی ایک جنتی، اس پورے کے پیچھے ایک پورا ایک علم الکلام کی بیسس پر پورا ایک ہمارے ہاں تصور یہ موجود ہے کہ آخرت میں نجات و سعادت کس کے حصے میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں. وہ اہل سنت والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اہل تشیع والے اپنے آپ کو، پھر اہل تشیع کی مختلف گروہ ہے وہ ہر صرف اپنے آپ کو نجات دے، اور ادھر والے مختلف وہ اپنے آپ کو. اس میں پھر یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کوالٹیز کیا ہے، صفات کیا ہے، یہ اگر اس گروہ میں آگے تو اس کی اخلاقی کیفیت اور صفات کیا ہونا، یہ نہیں. تو یہ ہے وہ گروہ بندی والی. یہی بات تھی پیغمبر کے دور میں جو کہی جا رہی تھی. دیکھیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 80، انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یہودیوں نے کہا قل، ان سے کہو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم خدا پر وہ بات کر رہے ہو جس کو تم نہیں جانتے. پھر آیت نمبر 81 نے دو ٹوک کر دیا، بھئی نجات و سعادت کا معیار ہے کیا؟ کہا بلا، ہاں، من کسب سیئۃً، جو بھی سیئہ کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے سیئہ نے، اس کے گناہوں نے، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ اس کیفیت میں، اس شخصیت کے ساتھ وہ زندگی گزار کے آئے گا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ کہا کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارے گروہ میں آ گیا تو نہیں جہنم میں جائے گا یا وہ نجات پائے گا، کہا کہ یہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ اصول کیا ہے؟ من کسب سیئۃً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ. اسی طرح اسی بقرہ کی آیت 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اب اس کو بالکل آپ اپنے فرقوں کا نام رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ الشیعہ والسنہ، ٹھیک ہے، والزیدیہ والاسماعیلیہ حنفیہ اور فلاں، جو بھی کیا کہا انہوں نے کہ بھئی نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہوگا. میں بار بار بتا رہا ہوں، میں اس کا جو پورے کلامی فقہی جو تناظر ہے اس کی اپنی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پہ ہم اپنے وقت پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ابھی وہ نہ کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گروہ بندی ہے، ان کے جو دعوے ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، ان کی اپنے اس کے استدلالات ہیں. ان استدلالات کا کیا مفہوم بنتا ہے، اور اس مفہوم اور ان تصورات کی بنیاد پہ ہمارے ہاں جو ایک تفرقہ اور یہ ساری چیزیں ہو گئی، وہ ایک بہت مسئلے والی باتیں ہیں. تو یہاں پر یہ بات کی کہ انہوں نے یہ کہا، تو کہا تلک امانیہم، ہاں یہ آرزوئیں ہیں کہ بھئی جو یہودی ہوگا وہ جائے گا، جو عیسائی ہوگا، یہ تمہاری تمنائیں ہیں، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو. اگلی آیت نے پیمانہ بتا دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کے حساب سے اس کا کیریکٹر بھی اس حساب سے موجود ہو. محسن ایک لفظ ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اس میں ہم بات کریں گے. تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اس آیت نے بتا دیا کہ نجات اور سعادت کا جو دار و مدار ہے وہ محض گروہ بندی پر نہیں ہے بلکہ اس کیریکٹر پر ہے. اور سورہ جو اسی کی سورہ نساء کی آیت نمبر 123، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، بالکل دو ٹوک، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق بات ہوگی، فیصلہ ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کی آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق. یہ امانیکم کا خطاب ان لوگوں سے جو مسلمان گروہ میں جو لوگ موجود تھے ان سے کہا، نہ تمہارے آرزوؤں کے مطابق،
نہ اہل کتاب کے۔ اچھا بھائی پھر کیسا ہوگا فیصلہ؟ کہا من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے جو برائی کی، جو برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کچھ چیزیں ہم نے اس لیے بتانی ضروری سمجھی کہ یہ ذہن میں رکھنے کے لیے کہ جب ہم لفظ اسلام استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد یہ ہے کہ محض ایک گروہ ہے جس میں جو آگے وہ نجات پائے گا، یا یہ کریکٹر اور عمل کا بھی نام ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آئے، سوال اور آنا بھی چاہیے کہ بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقیدے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بھائی ہے، یعنی عقیدہ ہی ہوتا ہے جو آپ کا ایمانیات ہی ہے، جو آپ کی ما بعد الطبیعاتی جو بنیادیں ہی ہوتی ہیں، جس کو ہم مختصر لفظ میں ورلڈ ویو بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر پھر آپ کا کردار بنتا ہے، آپ کا کریکٹر بنتا ہے، دوسرے ابنائے جنس کے ساتھ آپ کا عمل سامنے آتا ہے، کائنات کے ساتھ آپ کا رویہ سامنے آتا ہے، خدا کے ساتھ آپ کا رویہ سامنے آتا ہے، حیوانات کے ساتھ، باقی تمام مخلوقات کے ساتھ آپ کا رویہ سامنے آتا ہے۔ اس ما بعد الطبیعاتی کا ہے یا اس ورلڈ ویو کی بنیاد ہے، جس کو آپ میں سمجھنے کے لیے آپ کو یہ لفظ دے رہا ہوں، یعنی جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہی ہے نا کہ کیا محض عقیدے کا دعویٰ ہی کافی ہوتا ہے، یا اس دعوے کے مطابق پھر آپ کا کریکٹر بھی ہونا چاہیے؟ جو ہمارے ایک بحث ویسے کلام میں بھی ہے کہ صرف ایمان کافی ہے، کلمہ پڑھنا کافی ہے، اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہے۔ اس کا ایک دوسرا تناظر ہے جس میں ہمارے کلامی بحث متکلمین دوسری موشگافیوں کی طرف چلے گئے، حالانکہ جو مطلوب چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی کہ محض گروہ بندی نہیں، بلکہ آپ کا جب عقیدہ یہ بن گیا، مثال آپ نے کہا میں ایک مسلمان نامی گروہ میں ہوں، تو آپ کو پھر وہ 2 4 5 جو چیزیں اس پہ آپ اس کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کا کریکٹر یا آپ کا عمل سامنے آتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ بات کر لی کہ لفظ اسلام جو ہے قرآن میں کہاں کہاں پر کس کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ ضرور اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ بس اس کے بعد ہم اگلی گفتگو میں اس پورے گفتگو کا جو 3 4 قسطیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا ایک مختصر خلاصہ کریں گے، پھر ہم لفظ کفر اس پہ جائیں گے، اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی پر، قرآن میں اس کے استعمالات پر، پھر ہم اس پہ آ جائیں گے منافق اور نفاق پر بھی تھوڑی سی بات کر کے کہ ان تینوں کی جو شخصیت ہے وہ کیسی ہے، یا اس شخصیت کی صفات کیا بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے کچھ اعتقادی صفات بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اخلاقی صفات بھی ہے، اور اس دونوں کے مجموعے سے پھر کفر والی شخصیت وجود میں آتی ہے، دونوں کے مجموعے سے مسلم یا اسلام والی شخصیت وجود میں آتی ہے۔